الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يصل إلهام كيف يجهد الجاهد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے وہی خدا ہے. عزیزان اسلام، الحاد کا موضوع تمام مسائل میں عظیم الشان و اہم ہے، کیونکہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اور انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا مقصد توحید باری تعالیٰ و ذات باری تعالیٰ ہے. ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے الحاد کے دروس کے بارے میں آن لائن، ہمارا دوسرا درس ہے. آج پہلے درس میں ہم نے کچھ تعارف کر دیا کہ میں الحاد کی طرف کیسے مائل ہوا، میں الحاد کی طرف کیسے آیا اس موضوع کی طرف، اور میں نے کون سی کتاب بھی لکھی ہے. پہلے میں نے توضیح السراجی کے نام سے ایک کتاب لکھا، پھر فتاوی میراث 2 جلدوں میں، پھر مقالہ رد الالحاد، پھر ایک ملحد نے کتاب لکھا تھا میں نے مذہب کیوں چھوڑا، اس کے جواب میں نے پشتو زبان میں لکھا میں اسلام کیوں نہیں چھوڑتا، بجواب میں نے اسلام کیوں چھوڑا. اسی طرح مقالہ رد الالحاد پشتو میں بھی شائع ہو چکا ہے، اردو زبان میں بھی شائع ہو چکا ہے. اسی طرح علم الکلام کی جدید اور قدیم مباحث. اسی طرح میں نے کتاب لکھا ہے فلاسفہ قدیم اور جدید کے اقوال میں تصور خدا. اس کتاب میں میں نے تمام مغربی فلاسفہ کے اقوال جمع کیا ہے. اسی طرح میں نے عیسائیت پر بھی کام کیا ہے اور یہودیت پر بھی کام کیا ہے. عیسائیت کے نام سے ایک مقالہ اور یہودیت کے نام سے ایک مقالہ تیار ہوا ہے، اور اسی طرح ہندو مت کے نام سے بھی میرا ایک مقالہ بن چکا ہے. لیکن یہ تمام کتابیں شائع نہیں ہو چکی ہے، تقریباً 4-5 شائع ہو چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یہ بھی انشاءاللہ شائع ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ کچھ ساتھی مسلسل رابطہ کر رہے تھے کہ آن لائن درس ہونا چاہیے اردو زبان میں. ہم تقریباً 3-4 سال سے مغربی فکر فلسفہ پشتو زبان میں پڑھا رہے ہیں، اس کی ویڈیوز موجود ہے، لیکن اردو زبان میں وہ لوگ جو اردو زبان جانتے ہیں پشتو نہیں جانتے، اس کے لیے مسئلہ آ رہا تھا. ہم مغربی فکر فلسفہ تمام سال پڑھا رہے ہیں اپنے تخصص میں طلباء کرام کو. الحاد کا موضوع 2-3 دن کا موضوع نہیں ہے کہ 2-3 دن یا ہفتے میں کورس کرایا جائے اور بس انسان الحاد کے موضوع پر عبور حاصل کرے. نہیں، اس کے لیے مکمل سال کا ایک تخصص ہونا ضروری ہے. ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، ہمارا کوشش ہے کہ ہم بہت آسانی کے ساتھ ان مسلمان طلباء کرام جو کالج میں پڑھتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ اور جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے ایک سنہرے موقع ہے کہ ہم ان دروس کو ریکارڈ کریں اور اس کے سامنے پیش کریں اور وہ اس سے مستفید ہو. ہمارا مقصد ہوگا ہم مناظرانہ انداز میں درس کرتے ہیں. ہم دعویٰ جواب دعویٰ کے بعد کریں گے. ملحدین کے ساتھ آپ نے دعویٰ کیسے رکھنا ہے، جواب دعویٰ کیسے رکھنا ہے، جدید الحاد کیا ہے، قدیم الحاد کیا ہے، مسلمانوں کے معاشرے میں الحاد کیوں پھیلتا ہے، الحاد کے مبادیات کے بارے میں ہم بحث کریں گے. میں نے جو مقالہ رد الالحاد لکھا ہے اس پر میں نے تقریباً 10 ابواب اس میں ہم نے قائم کر دی ہے. پہلے باب میں ہم نے مقدمہ تقریباً 40 صفحات تک مقدمہ چلتا ہے. دوسرے باب میں جدید سائنس اور اسلام ہے. تیسرے باب میں دلائل کی اقسام ہم نے بیان کی ہے. اسی طرح چوتھے باب میں الحاد کے لیے اہم اور مفید اصول بیان ہو چکے ہیں. اسی طرح ملحدین سے سوالات تقریباً 150 کے قریب میں نے ملحدین سے سوالات کیے ہیں، جس کو ہم تنقیحات بھی کہتے ہیں. اسی طرح چھٹے باب میں مغربی اصطلاحات کا بیان آئے گا کہ مغربی فکر فلسفہ جہاں سے اٹھا ہے اس کی زندگی کے بارے میں. مغربی اقوام کی زندگی میں 3 ادوار گزر چکے ہیں، عہد قدیم، نشاط ثانی اور عہد جدید. اس کی وضاحت موجود ہے. اس میں جتنے بھی فلسفے ہیں اس میں پیدا ہو گئے، ہیومنزم، سوشلزم، سیکولرزم، لبرلزم، ریشنلزم، جتنے بھی فلسفے ہیں اس میں پیدا ہو گئے. مبادیات الحاد کا بھی درس ہوگا، اور مفتی اسی طرح صاحب ملحدین کے حضرت اعتراضات کا جوابات بھی انشاءاللہ ہم دیں گے. تقریباً ہم نے 100 کے قریب اعتراضات کو حل کیا ہے، اور جدید سائنس کے بارے میں بھی مفید معلومات ہم رکھتے ہیں. جی، ہمارا انشاءاللہ اس ٹاپک پر درس ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اول مقدمہ. الحاد کا موضوع تمام مسائل میں عظیم الشان و اہم ہے، کیونکہ کائنات کی تخلیق کا مقصد اور انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا مقصد توحید باری تعالیٰ و ذات باری تعالیٰ ہے.
کیونکہ بالکل انبیاء بالکل کرام علیہ السلام تو ہمیشہ اپنی قوموں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ قرآن کریم سورہ ہود کی آیت نمبر 50، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہا اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود۔ اللہ کا وجود عقلی اور نقلی طور پر ثابت ہے۔ اس باب میں ہمارے ابھی پاس عقلی اور ابھی نقلی دلائل ایک موجود ہیں۔ یہاں پر تھوڑا سا ٹھہر جائیں۔ اللہ کا وجود عقلی طور پر بھی ثابت ہے اور نقلی طور پر۔ میں نے وضاحت کی نا، پہلے میں نے وضاحت جی کر دی تھی کہ جب ایک ماؤس اس کا وجود عقلی طور پر ثابت ہو سکتا ہے تو خدا کا وجود کیوں ثابت نہیں ہو سکتا؟ ایک پن، ایک جو میں نے کوٹ پہنا ہے، اس کا وجود ثابت ہو سکتا ہے تو خدا کا وجود ثابت کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ کا نام اللہ کے وجود پر گواہی دے رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ آپ خدا کے وجود پر دلیل دے دو۔ میں نے کہا میرا وجود خدا کی گواہی دے رہا ہے، میرے داڑھی ہے، میرے یہ بھی بال ہے، میرے ہاتھوں میں بھی یہ بال ہے نا، یہ بال کیوں نہیں بڑھتے؟ اس میں کہتے کہ اس میں ایک سیل کی وجہ سے۔ ہم نے کہا کہ مادہ سیل، ہم مادہ کہتے ہیں، سیل کہتے ہیں۔ اس مادے کو، اس کی 3 اجزاء ہے، الیکٹران، پروٹان، نیوٹران۔ ان کو کن نے ان 3 میں پابند کیا ہے؟ یہ 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اب یہ ایک الیکٹران یہ منفی چارج کیوں ہوتا ہے؟ منفی چارج ہوتا ہے غالباً ایک کیو چارج ہوتا ہے۔ نیوٹران ایک کیو چارج ہوتا ہے، 1000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے رفتار سے یہ چلتا ہے۔ ہاں، اب اس کو کس نے پابند کیا ہے؟ اللہ کا وجود عقلی طور پر بھی ثابت ہے اور نقلی طور پر بھی ثابت ہے۔ یہ تمام کائنات کے توازن اللہ کے وجود پر گواہی دے رہا ہے۔ کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اگر خدا ایک سے زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک خدا زید عمر بکر کی زندگی کا فیصلہ کرے گا اور دوسرا موت کا۔ ایک انسان کی موت اور زندگی پر کائنات میں ایک طوفان برپا ہوگا۔ جو کائنات میں ہم ایک نظام دیکھ رہے ہیں، زمین جب 18 میل چلتی ہے نا تو یہ اپنے جگہ سے 2.8 ملی میٹر اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے۔ ابھی اس کو کس نے پابند کیا ہے کہ اپنے راستے سے تمام اسی طرح چلتی رہی؟ زمین 2 قسم کی گردش کیوں کر رہی ہے؟ ایک مدار میں، ایک محور میں۔ اس کو 23.5 زاویے پر کس نے جھکا دیا ہے؟ خدا موجود ہے، اللہ تعالیٰ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وجود عقلی طور پر بھی ثابت ہے اور نقلی طور پر۔ ہم ملحدین سے کہہ رہے ہیں نا کہ بات اللہ کی وجود کی نہیں ہے، بات آپ کی وجود کی ہے۔ آپ اپنے وجود کو خدا کے بغیر ثابت کر دیں۔ قرآن کریم سورۃ طور آیت نمبر 34-35 میں اللہ خود وضاحت فرماتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم خود بخود بن گئے ہو یا تو خدا کے بغیر بن گئے ہو، یا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ ہم ملحدین سے سوال کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھوں کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی آنکھوں کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی ناک منہ میں کیوں ہے؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ دانتوں کا کیا مقصد ہے؟ جب ان تمام اجزاء کا مقصد معلوم ہے تو پورے ڈھانچے کا مقصد معلوم نہیں ہے۔ الہاد اور یہ جو مغربی فکر فلسفہ ہے، جب آپ پڑھو گے نا تو آپ کا خدا پر ایمان اور بھی زیادہ ہوگا۔ میں خود اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ میں علی وجہ البصیرت الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ جنت کے نعمتوں کے بارے میں اکثر جو ہمارے شاگرد تلاميذ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یار مجھے شوق ہے جنت میں جانے کا۔ میں وہاں کی نعمتوں کے بارے میں، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے محبوب، ہم اپنے آنکھوں پر اتنا یقین نہیں کرتے جتنے آپ کی باتوں پر ہم یقین کرتے ہیں۔ میں جو یہ قوانین فطرت کو ہم دیکھتے ہیں نا تو یہ ہمارا دل خود بہت کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ جی، جب مومن مسلمان دلائل سنتا ہے اور یا سائنس کے مشاہدات کو دیکھتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بھی زیادہ مضبوط اور کامل ہو جاتا ہے، کیونکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوی نبوت کو قرآن کریم نے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح اپنی امتوں سے اللہ تعالیٰ کے بارے سوالات کرتے تھے کہ تم کس طرح اس خدا سے انکار کر سکتے ہو جو تمام کائنات کا بنانے والا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10، قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کہا ان کے رسولوں نے کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ ان سے یہ بات سوالیہ انداز میں پوچھی گئی تھی کیونکہ عقل سلیم رکھنے والے تو اس طرح کی جہالت کی باتیں نہیں کرتے۔ یہ کائنات خود بخود وجود میں خود بخود پیدا ہو جائے۔ ایجادات کا وجود موجد کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔
مصنوعات کا وجود سانح کے وجود پر دلالت کرتا ہے، ایک کائنات اور اس میں توازن اے اللہ کے وجود پر گواہی دے رہا ہے۔ ایجادات کا وجود موجد کے وجود پر دلالت کرتا ہے، مصنوعات کا وجود سانح کے وجود پر دلالت کرتا ہے، ایک کائنات اور اس میں توازن اے اللہ کے وجود پر گواہی دے رہا ہے۔ یہ خود عجیب انسان ہے کہ خود بہت وہ فارسی کی کچھ شعر ہے، ایچ چیزیں خود بہت چیزیں نشد، ایچ آہن حنجر تیغے نشد، هیچ الوای نشد استاذ کار تا غلام شکر ریزه نشد، مولوی نشد ہرگز مولای روم تا غلام شمس تبریزه نشد۔ ہیچ چیز خود بخود نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک ذہن ہے جس نے مجھے زندگی دی ہے۔ میرے ابھی ایک اعتراض یہ کریں گے نا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جب اس کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ باتیں کرے گا، ہاں اس کے ران باتیں کریں گے، تمام اعضاء باتیں کریں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اے جو میرے منہ میں زبان ہے یہ بھی گوشت ہے اور یہ ہاتھ بھی گوشت ہے۔ جب اللہ نے اس زبان میں اس گوشت کی لتڑے میں اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے کہ میرے ہاتھ میں بھی اس کی طاقت پیدا برماری، اور قیامت کے دن خود کہے گا، انسان اپنے وجود کو کہے گا کہ آپ کیوں گواہی دے رہے ہو اپنے آپ کے خلاف؟ قالوا، یہ کہتے ہیں کہ انطقنا اللہ وانطق کل شیء، ہم کو اس اللہ نے بات کرنے کی اجازت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، ہمارے جسم اللہ کے وجود پر گواہی دے رہے ہیں۔ جب اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور پھر بھی ملحدین کہتے ہیں کہ یار یہ خود بہت ہوتا ہے، تو ہمیں عجیب سا لگتا ہے۔ انبیاء کرام نے خود اپنے رسول اپنے امتوں سے پوچھا تھا، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تم اس خدا کے بارے میں شک کرتے ہو جس نے تمام کائنات کو بنایا ہے؟ تو یہ جو عقل سلیم والے لوگ ہیں اس طرح نہیں کرتے کہ یار وہ کہتے کہ یہ خود بخود ہو جائے۔ کہ خالق کے وجود کی سب سے بڑی دلیل ہے، اگر آپ کے پاس اللہ کے خلاف اللہ کی نہ موجود ہونے کا کوئی عقلی دلیل ہے تو پیش کر دے۔ یہ دعویٰ جواب دعویٰ، جب ہم یہ تو ابھی مقدمہ ہے، پہلا درس ہے نا، جب دعویٰ جواب دعویٰ ہم سمجھیں گے تو آپ خود بہت آسانی آپ کو ہو جائے گی کہ جب کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، اس میں یہ بھی مدعی بن جاتے ہیں۔ ابھی اللہ کی خلاف ایک دلیل تو پیش کر دو۔ وہ جو اویس اقبال تھا اس نے وہ سمسنگ والی دلیل پیش کر دی کہ یہ کیسے اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، یہ خدا کی نہ ہونے کے دلیل۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا اور برا خدا کی وجود پر دلیل دے رہا ہے، کیوں؟ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں کامل امتحان گاہ ہوگی کہ اس میں شر بھی ہوگا اور خیر بھی ہوگا۔ اگر اس میں تمام خیر ہوگا، اگر اس میں شر نہ ہوگی اور خیر ہی خیر ہوگا تو یہ تو فرشتوں کا ماحول بن گیا، پھر امتحان کہاں رہ گیا؟ میرے بات یہ ہم سمجھتے ہو نا؟ اگر یہاں سے شر نکل گیا، شیطان نکل گیا، شیطانیت ظلم نکل گیا تو یہ تو فرشتوں کا ماحول بن گیا، یہ تو دارالامتحان نہیں ہوا نا۔ فرشتے تو ایک سیکنڈ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اگر یہاں سے مسلسل مکمل خیر ختم ہو گیا اور یہاں تمام دنیا ظلم سے بھر گئی تو پھر بھی یہ تو امتحان نہ ہوا نا۔ اس میں خیر اور شر دونوں موجود ہونا، نیک اور بد دونوں موجود ہونا ایک کامل امتحان گاہ کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ اس میں نیک بھی آزاد ہے اور برا بھی آزاد ہے۔ ہر کسی کو اللہ نے راہ دکھایا ہے، وہدیناہ النجدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے دونوں راہ دکھا دی، صراط مستقیم والا اور گمراہی والا۔ ابھی آپ کی مرضی ہے، جس راستے پر آپ جانا چاہتے ہو اس کو آپ کو اختیار ہے۔ ہیومنزم کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ انسان خیر و شر کا مالک ہے، انسان پرستی، انسانیت سے اوپر کوئی بالاتر ہستی نہیں ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے۔ وہ خیر اور شر اپنے لیے خود تخلیق کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شراب خانے میں جائے گا تو اس کے لیے خیر ہے، اس نے اپنے تخلیق کی۔ اگر کوئی مسجد میں جائے گا، حضرت جی یہ دوبارہ بتائیے گا کس کا فلسفہ بتا رہے ہیں آپ؟ ہیومنزم کا فلسفہ ہے کہ انسان خیر و شر کا خود مالک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خیر و شر کو تعین اللہ نے کیا ہے، لیکن ہم کو صرف اختیار دیا ہے کہ آپ شر اختیار کرو گے یا خیر اختیار کرو گے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خیر اور شر انسان خود اختیار کرتا ہے، وہ خود تخلیق کرتا ہے۔ اس کی فلسفے کی بنیاد پر، ہیومنزم کے فلسفے کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ انسانیت پرستی، تمام انسان برابر ہے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ اے ہیومنزم کے فلسفے کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں۔ صحیح 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 صحیح۔
ابھی ہم جو ارسطو کا قول ہے پیش کرتے ہیں عالم ملحدین کے کے خلاف. جی تمام اجزاء میں کسی نہ کسی قسم کی حرکت پائی جاتی ہے، جی کیونکہ تمام اجسام یا ہمارا مشاہدہ ہمارے عقل کے خلاف آتا ہے. اب اگر کوئی شخص یہ جو فلاسفہ جو سائنسدان ابھی تمام فلاسفہ کا یہ نظریہ ہے کہ زمین سورج کی گرد چکر لگا رہی ہے. گھومتی ہے، اگر جی کوئی ایک شخص جو سائنس سے واقف نہ ہو اور یہ نظریہ پیش کرے کہ یار میں خود دیکھتا ہوں کہ یار سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے، زمین تو یہاں پر ہے، زمین ساکت ہے، تو ہم اس شخص کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو احمق کہیں گے کہ یار آپ فلاسفہ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص جب آیا تھا، اتنے انبیاء کرام آئے تھے، اس نے کہا کہ اللہ موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے جنت بھی دیکھا ہے، جہنم میں بھی دیکھا ہے. اب اگر کوئی ایک سچا آدمی آپ کے پاس آ کر کہے کہ یار ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ مانو گے یا نہیں؟ آپ مانو گے. جب نبی علیہ السلام نے 40 سال نبوت سے پہلے 40 سال ان میں گزارے، نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا، لبثت فیکم عمرہ، میں نے آپ لوگوں میں عمر گزارا ہے، مجھے کیسے پایا؟ سب نے کہا آپ صادق ہے، امین ہے، صداقت والے. ہم ملحدین سے کہتے ہیں کہ جب سچا آدمی آ کر کہے کہ میں نے واقعہ دیکھا ہے تو آپ مانو گی یا نہیں؟ وہ کہے گا کہ ہم مانتے ہیں. میں اسی طرح نبی علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا ہے، جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے. ابھی وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد معلوم ہے، ہم ضرور اس پر عمل کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے. ایک شہزاد ملحد تھا، میں نے اس کے ساتھ میرا مناظرہ تھا. میں نے اس سے کہا کہ آپ اپنے باپ کو کیوں کہتے ہو کہ آپ کا باپ ہے؟ جب دو گواہوں کی وجہ سے انسان کا نسل ثابت ہو سکتا ہے تو 1,24,000 انبیاء کرام کو مبیش انبیاء کرام کی قول سے خدا کا وجود کیوں ثابت نہیں ہو سکتا؟ جنت کیوں ثابت نہیں ہو سکتا؟ میرے باتیں آپ سمجھتے ہو یا نہیں؟ جی جی، آپ کی بات سمجھ آ رہی ہے، اہم نقطے سمجھ آ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میزان عقل کے مراتب جدا جدا ہے. ابھی ہمارا مشاہدہ عقل کے خلاف جا رہا ہے، ہم کیا کریں گے؟ اس پر دوسری جو جو اس فن کے ماہرین ہیں، ہم اس کی طرف جائیں گے، سائنسدانوں کی بات مانیں گے کہ چلو ٹھیک ہے یار، گردش جو ہو رہی ہے زمین کی نہیں ہو رہی ہے، زمین کی ہو رہی، سورج کی نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح عقل کا پیمانہ معلوم نہیں ہے. سبک و لطیف اشیاء کے وزن کے لیے میزان اور طرح کے ہیں. پاور ہاؤس کی طرف سے ایک کمرے میں ایک میزان رہتا ہے، اس میں روشنی کا وزن ہو جاتا ہے. اینک کا پاور وزن کرنے کے لیے ایک گھڑی نما میزان ہے جس پر اینک کا شیشہ مس کرتے ہی گھڑی کی سوئیاں متحرک ہو کر پاور کا پتہ دے دیتی ہے. اسی طرح ہوا، اس کی سردی، خنکی، بارش، اس کا ثقل، اس کی دبازت، حرارت، اس کی شدت، خفت، یہ سب چیزیں وزن میں آ رہی ہیں. خالص مادی چیزوں کے وزن کے لیے بھی میزان مختلف ہیں. صنعار کا میزان اور ہے اور کاروباری لوگوں کا میزان اور ہے. ڈاک خانے کا میزان اور ہے، اسٹیشن کا میزان اور ہے، اور شوگر فیکٹری میں گاڑی کے تول کا میزان اور ہے، ویگن کے تولنے کا میزان اور ہے. اسٹیشن والے کانٹے کا مال ڈاک خانہ کے میزان پر نہیں آ سکتا، اور ڈاک خانے کا پارسل سنار کے میزان پر نہیں آ سکتا، اور سنار کا تولا ماشا حرارت کے تول والے میزان پر نہیں آ سکتا. انسانی آنکھ، انسانی کان، انسانی آنکھ کی طرح انسانی دماغ کی رسائی بھی بہت محدود اور قلیل ہے. یہ بھی خود عقل ہی کا فیصلہ ہے کہ میزان عقل کی بھی متعدد قسمیں اور بہت درجے ہیں. بس اگر ایک کمزور عقل والا انسان کسی لطیف بات کا اپنی عقل سے ادراک نہ کر سکے تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس سے زائد فکر و عقل والا بھی اپنی ادراک میں نہیں لا سکتا. نیوٹن نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جس طرح ایک کمزور آدمی ایک من کا بوجھ 10 قدم لے چلنے سے عاجز ہے، مگر وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے زیادہ طاقت والا بھی اس کو لے جا سکتا ہے یا نہیں. اسی طرح غور و فکر کی کم قوت رکھنے والا کسی مسئلے کا ادراک نہ کر سکنے پر یہ فیصلہ ہرگز نہیں کر سکتا کہ مجھ سے زائد غور و فکر والا اور زائد عقل و معرفت والا بھی میری طرح اس کی فہم و بصیرت سے عاجز ہوگا. بس خدا شناسی میں اصحاب ریاضت و اصحاب کشف نے اور صاحبان وحی نے خدا طلبی، خدا بینی میں جو حصہ پایا ہے، اس سے ہر کس و ناقص کا بہر یاب ہونا ضروری نہیں، کیونکہ صاف معلوم ہے کہ میزان عقل بھی مختلف المراتب ہے، اور ہر کے ذہنی و دماغی و ذہنی امر کا ہر مرتبہ عقل میں آ جانا قطعاً ضروری نہیں ہے. پس اگر ہر کس و ناقص اور ہر عامی کو یہ معرفت حاصل نہ ہو تو وہ اپنی عقل و فہم کا قصور سمجھے.
قسم کی حرکت پائی جاتی ہے جی کیونکہ تمام اجسام یا بڑھتے رہتے ہیں یا گھٹتے رہتے ہیں، یعنی جی پرانے اجزاء فنا ہو جاتے ہیں اور ان کی بجائے نئے آتے رہتے ہیں۔ اجزاء کا یہ بدلتے رہنا ہی ایک قسم کی حرکت ہے، اس لیے تمام عالم متحرک ہے، اور جو چیز متحرک ہے ضرور ہے کہ اس کے لیے کوئی محرک ہو۔ یہاں پر چلو عبارت ختم کریں، پھر انشاءاللہ میں تشریح اس کی کر دوں گا۔ اب دو صورتیں ہیں، یا یہ سلسلہ کسی حد تک ختم ہوگا، یعنی اخیر میں ایک ایسی چیز ثابت ہوگی جو بذات یا بواسطہ تمام اشیاء کی محرک ہے اور خود متحرک نہیں، یہی خدا ہے، یا یہ سلسلہ کہیں ختم نہ ہوگا، اس صورت میں غیر متناہی کا وجود لازم آئے گا اور یہ محال ہے۔ جب ملحدین سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اتنی منظم کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ اس کا صحیح جواب دینے کی بجائے بات کا رخ موڑ دیتے ہیں اور کائنات کیسے وجود میں آئی اس پر بحث شروع کر دیتے ہیں۔ اس ہے یہ متحرک ہے، مادہ ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف انتقال کرتا ہے، یہ خود بہت نہیں ہوتا۔ متحرک سے کیا مراد ہے؟ مادہ ایک جسم سے دوسرے جسم کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اب اس کو حرکت دینے والا کون ہے؟ یہ خدا ہے، ظاہر بات ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم جب اس منظم کائنات کو کس نے پیدا کیا، اس کا جواب دینے کے بجائے کہتے ہیں کہ یار یہ کائنات کیسے وجود میں آئی، اس پر بحث کر دیتے ہیں۔ نہیں، یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے صانع ہونا ضروری ہے کہ وہ اللہ ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے۔ میزان عقل کے بارے میں ہم ملحدین سے گزارش کرتے ہیں، جی عبارت پڑھیں۔ میزان عقل کا حال، گزارش ہے کہ جو عقل ہی کے میزان سے ہستی خدا کو سمجھنا اور تولنا چاہتے ہیں، اور اسی معیار اور اسی پیمانے سے جانچنا اور ناپنا چاہتے ہیں کہ جس عقل سے وہ سمجھنا چاہتے ہیں، اس عقل کا حال سوچیں کہ کیا ہے۔ اس طرح مادی اشیاء کے لیے وزن کے میزان مختلف ہیں، اسی طرح خود عقل میں بھی تفاوت ہے۔ پس بتلائیے کہ کس عقل کا فیصلہ صحیح مانا جائے اور اس میں محاکمہ کون کرے، 19ویں صدی کی عقل یا 20ویں صدی کی، یا اس کے ما بعد کی عقل؟ بے شک عقل ایسا کانٹا ہے، مگر کیا ہر عقل میں ہر بات آ سکتی ہے؟ جس طرح مادی اشیاء کے وزن کے لیے حسب مراتب میزان مختلف ہیں، اسی طرح میزان عقل کا حال ہے کہ ایک موقع پر ابھی دیکھیں، ہم جو ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہلو یہ خلاف عقل نہیں، یہ ماوراء عقل ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ ہم کہتے ہیں کہ عقل کا پیمانہ آپ کے ہاں کون سا ہے؟ 19ویں صدی کا عقل کا پیمانہ آپ کہتے ہو؟ یہ جو کی کتاب وقت کی مختصر تاریخ، یہ خود کہتا ہے کہ یار ہم کب تک تھیوریاں بدلتے رہتے ہیں۔ ہلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ دوبارہ دکھائیے گا حضرت، کتاب کون سی؟ جی جی، وقت کے مختصر کتاب دوبارہ تاریخ، دکھائیے گا۔ مصنف وقت کی مختصر تاریخ، اسٹیفن ہاکنگ۔ یہ خود کہتا ہے کہ یار ہم کب تک تھیوریاں بدلتے رہتے گے، ہم کب تک تھیوریاں بدلتے رہیں گے، کوئی ایسا نظریہ ہمیں چاہیے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو آپ کے جو بڑے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے پاس ایک تھیوری نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس عقل کا ایک پیمانہ نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ عقل کا ایک پیمانہ آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے، تو پھر عقل سے بہت سی چیزیں عقل سے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ عقل سے بہت ایسی چیزیں ہے کہ ہمارے عقل کے خلاف آتا ہے، مشاہدہ خلاف آتا ہے۔ میں ایک سادہ سی مثال آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ رفتار سورج کی ہو رہی ہے یا زمین کی ہو رہی ہے؟ ہلو، جی جی، زمین رفتار کر رہی ہے، زمین سورج کی گر رفتار کر رہی ہے، لیکن ہمیں کیا جی جی دکھائی دے بولیے۔ رہا ہے؟ ہمیں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہ سورج چل رہا ہے، زمین ساکت ہے۔ جی ابھی ہمارا ایسا ہی ہے۔ مشاہدہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں سائنسدانوں کی بات پر یقین کرنا پڑے گا۔ آپ سمجھتے ہو یا نہیں؟ عقلی دلائل کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عقل